أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 109، 110، 111 تلاوت کی گئی. ان آیات میں جہاں اجمالی طور پر اکثر رسولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہیں جو آخری 2 آیات پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اس دن کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا ماذا اجبتم، تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا گیا. وہ لوگ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، انک انت علام الغیوب، اور بے شک اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی پوشیدہ غیب کی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والے ہیں. معزز سامعین کرام، یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح سے امت کے لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی ویسے ہی رسولوں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں نے اس کا کیا ریئیکشن کیا، لوگوں نے اس کا کیسا رد عمل ظاہر کیا، لوگوں نے کیا جواب دیا. اب ظاہر سی بات ہے جب رسولوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اس کے بارے میں، تو رسولوں نے اپنی امت کو جو پیغام دیا اس کے رد عمل کے طور پر ان کی امت کے لوگوں نے کیا جواب دیا، کسی نہ کسی حد تک رسولوں کو ضرور معلوم ہوگا. لیکن روز حساب میں ایک ایسی گھڑی بھی ہوگی، قیامت کی دہشتناک ہولناک گھڑی، کہ جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام کے تمام انبیاء علیہ والسلام بھی نفسی نفسی کے عالم میں نفسی پکار رہے ہوں گے. اور اسی دہشت کے عالم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لوگوں نے کیا جواب دیا، تو وہ لوگ دہشت کے مارے، خوف کے مارے ڈائریکٹ کہہ دیں گے کہ لا علم لنا، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. حالانکہ وہ جان رہے ہوں گے، لیکن یہ جواب اس اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں دوسروں کے علم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس آیت کریمہ کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو جو پیغام دیا اس کا کیا ان لوگوں نے جواب دیا، آپ کی دعوت کو کس قدر قبول کیا، تو وہ لوگ جو کہیں گے کہ لا علم لنا، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سے بات کرنے کے ادب کے طریقے میں ہے. یہ بتلانا مقصود ہے رسولوں کا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا علم آپ کے علم کے مقابلے میں جو تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہمارے علم کی کچھ حقیقت نہیں ہے. حالانکہ ہم نے جو پیغام دیا تھا اس کا جو جواب لوگوں نے دیا تھا اس کو بھی ہم جانتے ہیں، لوگوں نے کیا کیا جواب دیا، کن کن لوگوں نے جواب دیا وہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ بھی نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیب کی باتوں کو، پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں. یہ رسولوں کے بارے میں تذکرہ ہے. اس کے بعد جو اگلی آیات، جو 2 آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اس وقت کو بھی یاد کر لیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جو نعمت ہم نے آپ پر کی ہے عیسیٰ علیہ السلام، جو احسان ہم نے آپ پر کیا اور آپ کی والدہ پر کیا، اس کو یاد کیجئے. اذ ایدتک بروح القدس، ہم نے آپ کی مدد روح القدس کے ذریعے سے کی. تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ ماں کے پیٹ میں بھی، ماں کے گود میں بھی گفتگو کیے اور جب بڑی عمر کے ہوئے تب بھی گفتگو کیے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ہم نے آپ کو
توریت اور انجیل کی تعلیم دی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، آپ مٹی سے پرندوں کی شکل بناتے تھے میرے اجازت سے، اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ مٹی کا جو پرندہ ہوتا تھا وہ خود بخود پرندہ بن جاتا تھا میرے اجازت سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، پیدائشی کوڑی ہوتے تھے، آپ اس کو بھی شفا یابی دے دیتے تھے اللہ کے حکم سے میرے اجازت سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جو قبر کے اندر مردے ہوتے تھے اس کو بھی آپ میری اجازت سے زندہ کر دیتے تھے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب کھلی ہوئی نشانیاں آپ بنی اسرائیل کے پاس لے کر کے آئے تو وہ آپ کے دشمن بن گئے، تو ہم نے ان سے آپ کو بچایا. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان تمام معجزات کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اس کے بعد ہم نے حواریین کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. تو ان لوگوں نے کہا آمنا واشهد بأننا مسلمون، ہم ایمان لائے اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ ہماری اس بات پر گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی فرما بردار لوگوں میں سے ہیں. معزز سامعین کرام، یہ جو دو آیات ہیں، ان دو آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں اجتماعی طور پر تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا، وہی سنگل بھی رسولوں کو بلا کر کے پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت کے لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا. اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم، ان کی امت کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے بہت سارا معبود ابھی بھی بنا رکھے ہیں، اسی لیے ان کا تذکرہ خاص طور سے کیا گیا ہے. اور یہاں پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت اور اپنے احسان کو بتلایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی بہت جگہوں پر بیان کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر کا ذکر یہاں پر ہے. ان میں سے کون کون سا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا؟ سب سے پہلا احسان، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو سب سے بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی وہ یہ کہ آپ کو نفخہ جبریلیہ سے پیدا کیا گیا، یعنی آپ پیدائش کے عام طریقے سے ہٹ کر کے خرق عادت اور معجزانہ طور پر پیدا ہوئے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے اور روح اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے ماں کے پیٹ میں پھونک ماریے، اور اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ان کی والدہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کیا ہے، نعمت کیا ہے کہ ان کی والدہ کے اوپر یہودیوں نے جو تہمت لگایا، جو الزام لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام سے ان کی والدہ کو بری کر دیا. تیسرا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل ماں کے گود میں جب تھے، کہ جب بچہ بولنا تو بہت دور کی بات، کچھ بولنا سیکھتا بھی نہیں ہے، ایسے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام اس انداز میں گفتگو کرتے تھے کہ جس انداز میں بڑی عمر کا پختہ کار جو آدمی ہوتا ہے، جو سلجھی ہوئی سدی ہوئی گفتگو کرتا ہے، ماں کے گود میں عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت. اور چوتھی جو سب سے بڑی نعمت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 12 سال کی عمر میں توریت کو کمپلیٹ یاد کر لیا تھا، اور اس انداز میں توریت کی آیات کو فر لوگوں کے سامنے تلاوت فرماتے تھے کہ اس وقت کے بڑے بڑے جو یہودی علماء تھے، فریسی تھے، وہ لوگ سن کر کے اور دیکھ کر کے حیران رہ جاتے، دنگ رہ جاتے. 30 برس کی عمر میں ان کو نبوت ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر انجیل کو نازل کیا، اور وہ انجیل اور توریت کے ماہر عالم دین تھے. معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ شاید غالباً جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے پھونک کا ہی اثر تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک سن شعور دیا تو ایسے وقت میں وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے، اور جب اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا اور اڑنے لگتا تھا. پیدائشی جو اندھا ہوتا تھا ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور پھونک مارتے تو وہ پیدائشی اندھا جس کے آنکھ میں کچھ روشنی نہیں ہوتی، آنکھ روشن ہو جاتا اور آنکھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا اور وہ دیکھنے لگتا تھا. پیدائشی برس والے جو کوڑھی ہوتے ہیں، کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو اس کے کوڑھ کا جو مرض ہوتا تھا وہ کمپلیٹ شفایاب ہو جاتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا. اتنا ہی نہیں، قبر کے اندر جو مردے ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ بھی دیا تھا کہ اس مردے کو کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا، قم باذن اللہ،
اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو وہ مردہ اٹھ کر کے قبر سے باہر نکل جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا، اور ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت بتلایا کہ جب تم ان تمام معجزات کو لے کر کے، اللہ کے پیغام کو لے کر کے جب بنی اسرائیل کے پاس پہنچے، یہودیوں کے پاس پہنچے، تو وہ لوگ تمہارے دشمن بن گئے۔ دشمن بن گئے تو اتنے سخت دشمن، اتنے خطرناک دشمن کہ آپ کو مروانے تک پر تل گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے آپ کو بچایا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جتنے بھی انکار کرنے والے تھے وہ سب کے سب اتنے کھلے ہوئے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے کہ یہ سب عیسیٰ علیہ السلام جادو کے زور پر کر رہے ہیں۔ جب سب لوگ کمپلیٹ دشمن بن گئے، جب سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی توحید کے پیغام کو سن کر کے کمپلیٹ دشمن بن گئے، پورے بنی اسرائیل دشمن بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا۔ کس نعمت کا ذکر کیا؟ فرمایا وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اس وقت ہم نے حواریین کے دل میں یہ بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ کہ میرے اوپر بھی ایمان لاؤ، میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ فوراً حواریین تیار ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے رب اور آپ پر ایمان لاتے ہیں، وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اس بات کے اوپر گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ جو حواریین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی، ناصری، مسیحی نہیں کہا، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے۔ یہ جو لوگ مسیحی کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں یا ناصری کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی نہیں کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کو مسلمان کہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر کہا ہے وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ان لوگوں نے کہا کہ گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں۔ دراصل ان کے جو دشمن یہودی تھے ان لوگوں نے ان کو یہ سب نام دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ بستی کے رہنے والے، اور ناصرہ بستی فلسطین کے اندر ایک علاقہ ہے گلیل، وہاں پہ واقع ہے۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے عیسائیوں کو کیا نام دیا؟ گلیلی، ناصری، بدعتی، اور بہت بعد میں چل کر کے مسیحی دیا۔ اور بعد میں ان عیسائیوں نے اپنی لا علمی اور بداندیشی کی بنیاد پر اسی مسیحی کو اپنا لقب بھی بنا لیا، اور اس نسبت کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عیسائیوں کو، ان نصرانیوں کو قرآن کریم میں یا تو مسلمان کہا ہے، یا نصارہ کہا ہے، یا نصرانی کہا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر میں بتلا دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا؟ دراصل اس میں بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر احسان کیا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوتے تو احسان نہیں کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، احسان کی کوئی بات نہیں تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر کے اوپر اٹھانے جانے تک جتنا بھی واقعہ ہے وہ سب آپ کے بندہ ہونے کے اوپر ہی اشارہ کرتا ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ آگے اور بھی کچھ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔